السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میرا نام فوزیہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جس چیز سے نفرت کی وہی چیز میرا مقدر بن گئی۔ جب میں چھوٹی سی ہوا کرتی تھی ہمیشہ یہی سوچا کہ میری شادی کسی ایسے شخص سے ہو جو میری ذمہ داری اٹھائے، عمر میں مجھ سے اتنا بڑا ہو کہ میں اس سے بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤں۔ میری سہیلیاں مجھ پہ اس بات پر ہنسا کرتی تھی کہ خدا کرے کہ تیری شادی کسی 60 سالہ بڈھے سے ہو جائے۔ میں نے سنا تھا کہ عمر سے بڑے مرد عورت کا خیال رکھتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ حسب توقع میری شادی مجھ سے 10 سال بڑے میرے کزن ندیم سے ہو گئی۔ ندیم بہت خیال رکھنے والے انسان ثابت ہوئے۔ شادی کے بعد انہوں نے میری زندگی کو جنت بنا دیا تھا، لیکن ندیم میں ایک بری عادت تھی کہ وہ اپنے دوستوں کو ہمیشہ گھر لاتے، ان کی خاطر مدارت کرتے اور مجھے کہتے کہ میں بھی ان کے دوستوں کا خیال رکھوں۔ میرے خیال میں یہ بری بات تھی۔ ان کے دوستوں کی نظریں مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، نہ ہی مجھے ان کے سامنے جانا پسند تھا، لیکن ندیم کی خوشی کے لیے میں نے یہ سب بھی ہنس کر برداشت کر لیا۔ ایک دن ندیم نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک خاص مہمان آ رہا ہے جس کا مجھے بہت خیال رکھنا ہوگا۔ اب ہماری شادی کو تقریباً 10 سال گزر چکے تھے، ہمارے 2 بچے بھی ہو چکے تھے اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میں اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر چکی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کے دوستوں سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ وہ آتے، میں ان کی خاطر مدارت کرتی، وہ بھی مجھے بھابھی کہہ کر پکارتے۔ تب میں اس سب کی عادی ہو گئی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے بتایا کہ آج ایک نیا مہمان آ رہا ہے، اس کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے، وہ دور دراز کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، 1-2 دن میں واپس چلا جائے گا، تم اس کے لیے کچھ خاص کھانا بنا لینا۔ میں نے یہی سوچ کر اپنے نئے آنے والے مہمان کے لیے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ بچوں سے کہہ کر بازار سے اچھی خاصی کھانے کی چیزیں منگوائی، جبکہ گھر پر بھی 3-4 ڈشز بن چکی تھی۔ شام کے 7 بجے میرے شوہر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے جا کر خود ہی دروازہ کھولا تو ان کے ساتھ ایک 20 سالہ خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ نوجوان کا حسن، خوبصورتی اور اس کے نین نقش ایسے تھے کہ میں اسے دیکھتے ہی حیران رہ گئی۔ وہ کسی اور ہی دنیا کا معلوم ہوتا تھا۔ اس قدر حسین چہرہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ میں نظریں ہٹائے بنا نہیں رہ سکی۔ میں اسے دیکھتے ہی چلی گئی۔ مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ میرے شوہر میری حیرانگی کو دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال جلد ہی میں اپنے ہوش و حواس میں واپس آ گئی، مگر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حس رکھی ہے کہ وہ مرد کی نظروں سے اس کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے احساسات پہچان لیتی ہے۔ میں نے بھی جب عاصم خان کو پہلی بار دیکھا تو مجھے اس کی نگاہوں میں اپنے لیے پسندیدگی نظر آئی، مگر میں ایک شادی شدہ عورت تھی۔ چند لمحوں کے لیے کسی کو پرکشش محسوس کرنا ایک الگ بات تھی، لیکن ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے بددیانتی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اس بات کو اپنے دل میں ہی دبا دوں گی، دوبارہ کبھی عاصم خان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گی۔ اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے بچوں کو ہی کھانا لگانے کے لیے کہا اور خود اپنے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ میں اس شخص کے سامنے دوبارہ جانا نہیں چاہتی تھی جس کی ایک نظر نے مجھے گھائل کر دیا تھا، مگر رات کو جب میرے شوہر کمرے میں آئے تو کہنے لگے، تمہیں عاصم خان سے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، وہ اس شہر میں نیا ہے اور ویسے بھی ہم دونوں کے لیے وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے تو وہ ہمارے بہت کام آ سکتا ہے۔ میں اپنے شوہر کی اس فطرت پر حیران رہ گئی۔ میرے شوہر کی مین بازار میں الیکٹریشین کی دکان تھی۔ انہوں نے ہمیشہ رزق حلال ہی کمایا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ لوگوں کے آگے اتنے بچھ جاتے تھے کہ مجھے ان کی کمائی پر حرام کا گمان ہونے لگتا۔ وہ لوگوں کی بہت خوش آمدیدیں کرتے اور شاید یہ شخص بھی انہی میں سے ایک تھا جسے وہ اپنی خوشامد کے تحت اس گھر میں لائے تھے کہ شاید وہ دوسرے شہر سے ان کو کچھ مال بھجوا سکے جس سے ان کو دکان میں کچھ منافع ہوگا۔ میرے شوہر کی نیت غلط نہیں تھی، لیکن ان کا یہ طریقہ بھی مجھے پسند نہیں تھا۔ بہرحال میں نے تو دل میں تہیہ کر لیا کہ اب عاصم خان کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گی، لیکن میں جہاں تک اس معاملے سے بچنا چاہ رہی تھی، حالات میرے لیے اتنا ہی مشکل ہو گئے۔ اگلے دن میں گھر پر ہی کام نپٹا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عاصم خان کھڑا تھا۔ میں نے سختی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تب اس نے بڑے ہی شوق لہجے میں جواب دیا کہ بھائی نے مجھے کھانا لینے گھر بھیجا ہے، دونوں بھائی مل کر دکان پر ہی کھانا کھائیں گے، آپ آج دکان پر آنے کی زحمت نہیں کیجیے گا، اور ویسے بھی
اب میں آ گیا ہوں، آپ کو پریشانی اور فکر کی ضرورت نہیں، اب میں ہی کھانا لایا لے جایا کروں گا۔ عاصم خان کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس قدر شاطر دماغ کا نکلے گا۔ خیر وہ مجھ سے دل لگی کی باتیں کرنے لگا اور آتے جاتے میرا اس سے ٹکراؤ ہو ہی جاتا۔ خیر میں اس سب سے مطمئن تھی کیونکہ ایک تو یہ سب میرے شوہر کو معلوم نہ تھا اور دوسرا یہ کہ عاصم خان ہمارے ہاں چند دن کا مہمان تھا، اس نے آخر کار چلے جانا تھا۔ یہ عاصم خان کا ہمارے گھر میں تیسرا دن تھا، آج اسے روانہ ہونا تھا۔ میں نے اس کے لیے اچھا سا ناشتہ بنایا کہ میرے شوہر کی ہدایت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں گھر سے نکل گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب اس منحوس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی۔ دن کے تقریباً 11 بجے تھے کہ میرے گھر کا دروازہ زور سے بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عاصم خان ہکا بکا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجلت اور پریشانی کے آثار تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے شوہر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے کیونکہ ان کو دکان پر کرنٹ لگنے کی وجہ سے شدید شوق لگا ہے اور اب ان کی زندگی کے چند گھنٹے ہی باقی ہیں۔ ندیم کے بارے میں یہ خبر سن کر میرا تو مانو لہو خشک ہو گیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پاؤں میں جوتی بھی نہ تھی، ننگے پاؤں چادر اوڑے گھر سے نکل پڑی۔ عاصم خان مجھے رکشے میں بٹھا کر ایک ہسپتال لے آیا۔ ہسپتال کے کمرے میں پہنچ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے جب میں نے اپنے شوہر کو زندگی اور موت سے لڑتے دیکھا۔ جلد ہی میرے شوہر کے رشتہ داروں کو بھی خبر ہو گئی۔ سب ہسپتال میں جمع تھے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے صرف چند لمحوں کے لیے اپنے شوہر کے پاس جانے دیا گیا، لیکن وہ ان کے آخری لمحات تھے۔ میں ان کا ہاتھ تھامے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے ان کی آنکھوں میں انکہی باتیں دکھ رہی تھی۔ وہ کچھ مجھ سے کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں پائے، اور پھر ان کی آنکھیں بے نور ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے دوسرے جہاں چلے گئے۔ ایک لمحے میں بے آسرا ہو گئی تھی۔ میری تو جیسے سر سے چھت چھین گئی تھی، سر سے چادر اتر گئی تھی۔ میری بے بسی اس لمحے کو دیکھنے والی تھی۔ میں اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی تو کبھی اپنے گلے شکوے اور لڑنے کی عادت پر خود کو کوستی۔ اسی طرح کب 40 دن گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، اور جب میں اپنے شوہر کے غم سے باہر آئی تو مجھے احساس ہوا کہ دنیا کس قدر بے رحم اور ظالم نظر سے عورت کو دیکھتی ہے۔ میری ساس بوڑھی خاتون تھی، میں ان کے ساتھ رہتی، لیکن ان کے باقی بیٹے اب انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر دنیا کے آگے کب کسی کی چلی ہے۔ میری عدت پوری ہوتے ہی میری ساس بھی اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ رہنے چلی گئی اور میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس گھر میں اکیلے رہ گئی، جہاں اپنے شوہر کی یادیں پل پل مجھے بے چین کرتی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ ساری زندگی اپنے شوہر کی جگہ کسی کو نہیں دوں گی، مگر میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرے لیے زندگی اس قدر تنگ کر دی جائے گی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر ہوگا کہ دروازے پر کسی نے دستک دینا شروع کر دی۔ میں بہت گھبرا گئی۔ میں اٹھ کر بستر سے بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا کہ دروازہ کھول کر دیکھتی ہوں، شاید کوئی مجھے اہم بات بتانے آیا ہو کہ میرے شوہر کے جانے والے بھی بہت تھے اور سب بھی ان کے اچھے اخلاق سے متاثر تھے۔ یہی سوچ کر میں دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ مجھے باہر سرگوشیوں کی آواز آئی۔ اسی لمحے میں نے دروازے کی کنڈی کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے بند کر دیا اور ایک سوراخ سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ جان کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ دروازے کے آگے ایک نہیں بلکہ 3 آدمی کھڑے تھے۔ ان سب کے تیور کسی شکاری سے کم نہیں تھے۔ وہ لمحہ میرے دل میں کسی خوف کی طرح بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے کپڑوں والا صندوق گھسیٹ کر دروازے کے پاس لایا اور اسے دروازے کے ساتھ لگا کر خود کھڑی ہو گئی۔ باہر موجود آدمی دروازہ مسلسل بجا رہے تھے۔ میں نے نہایت چالاکی سے اور نفاست سے دروازے کے آگے تقریباً سبھی بھاری چیزیں رکھ دی، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے دروازے کو مزید پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے وہ کپڑے جو ٹرنک سے نکال رکھے تھے سارے کے سارے دوبارہ ٹرنک میں بھرنا شروع کر دیے۔ اب ٹرنک دوبارہ سے وزنی ہو چکا تھا۔ اس کے اوپر 1-2 کرسیاں رکھنے کے بعد میں نے اندر والے کمرے کا دروازہ کھولا اور بچوں کو لے کر وہاں چلی گئی۔ مجھے اپنے شوہر کی یاد رلا رہی تھی۔ سوچا نہیں تھا کہ ان کے جاتے ہی دنیا اس قدر ظالم ہو جائے گی۔ وہ آدمی دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد نہ جانے خود ہی کیسے چلے گئے۔ شاید ان کو کس نے روکا ہوگا یا وہ کسی کے ڈر سے خود ہی ہٹ گئے ہوں گے۔ وہ رات میں نے بہت مشکل سے گزاری، مارے خوف کے میں لڑ رہی تھی۔ 1-2 دن میں میری عدت پوری ہونا تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب اس گھر میں نہیں رہوں گی، اماں ابا کے گھر چلی جاؤں گی، بھابھیوں کے تانے سہ لوں گی، لیکن اب اپنے شوہر کے گھر پر نہیں رہوں گی۔
چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب مجھے اپنی زندگی میں سمجھداری سے فیصلہ کرنا ہوگا کہ میرے ساتھ میرے بچوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ اگلے دن میں اپنا سامان پیک کر رہی تھی کیونکہ 2 دن کے بعد میری عدت ختم ہونا تھی۔ سبھی رشتہ دار میرے شوہر کی موت سے سمجھوتا کر چکے تھے۔ کسی کو یاد تک نہیں تھا کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں۔ میں نے اپنا سامان وغیرہ باندھا اور گھر کے ایک کونے میں رکھ کر باقی چیزیں سمیٹنے لگی کہ تبھی عاصم خان گھر آ گیا۔ اسے اچانک 3 مہینے کے بعد گھر پر دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور برا بھی لگا۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد میں نے اسے ایک بار بھی اپنے گھر نہیں دیکھا تھا۔ خیر، اس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ہی کہ وہ اس شہر میں دوبارہ آیا ہے، اسے کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے۔ میرے شوہر کے کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد وہ یہاں سے چلا گیا تھا۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ مجھ سے بولا کہ مجھے آپ کی بیوگی کا بہت افسوس ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اب آپ کی عدت پوری ہو چکی ہے، سو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ دوبارہ شادی کر لیں۔ اس دنیا کے عزائم بیوہ عورت کے لیے کبھی بھی صاف اور نیک نہیں ہوتے۔ اس کی بات سے میں اب متفق تھی۔ شاید 3 مہینے پہلے وہ یہ بات کہتا تو میں غصے سے بھڑک اٹھتی، اس کا سر ہی پھاڑ دیتی، لیکن اب روز بروز غلیظ نظروں کا سامنا کرنے اور گھر پر اور اپنے ہی گھر پر خوف سے گھٹنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ ایک عورت کو مرد کا سہارا کتنا ضروری ہے۔ عاصم کے مشورے پر میں سنجیدگی سے سوچ رہی تھی، مگر مجھ سے کون شادی کرے گا؟ عاصم اب اس عمر میں 2 بچوں کے ساتھ میں کس کو قبول ہوں گی؟ میری بات پر عاصم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کہو، اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر پیار دوں گا، بس آپ انکار مت کیجیے گا۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے میں آپ کو پسند کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ کے شوہر میرے دوست تھے، اس حساب سے آپ میرے لیے بہنوں جیسے تھی، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ میں اگر آپ کو کسی دوسرے رشتے میں بھی دیکھنا چاہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ آپ کو میری محبت پر خود یقین آ جائے گا تو آپ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھیں گی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے 2 بچے ہیں۔ یہ کہہ کر عاصم تو خاموش ہو گیا۔ میرے دل میں جیسے طوفان سا آ گیا، میں خود ہی کو قصوروار سمجھنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میں نے عاصم کو خود ہی اس قدر قریب آنے کا موقع دیا ہو، ورنہ اس کی یہ بات کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ 2 دن کے بعد میں اماں ابا کے گھر چلی گئی۔ میں نے اماں کو ساری بات سے آگاہ کیا۔ میرے گھر میں تو میں ایک بوجھ سے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ ساس پہلے ہی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میرے شوہر کے بچوں کا کسی کو خیال نہیں تھا۔ جب میری اماں نے یہ بات سنی تو کہنے لگی، اس سے اچھا اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر عاصم تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے منع مت کرو، تمہارے ابو اس سے بات کر لیں گے۔ جتنی جلدی ہو سکے تمہارا گھر دوبارہ بسایا جائے، ورنہ یہ دنیا بہت بری ہے۔ اماں کی بات سے میں نے بھی اتفاق کیا۔ اب مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے اور میں کہاں زندگی گزاروں، بس فرق اس بات سے پڑتا تھا کہ میرے بچے محفوظ رہیں اور میں ایک 4 دیواری میں عزت کی روٹی کھا سکوں۔ میری شادی عاصم سے 2 مہینوں میں کر دی گئی تھی۔ عاصم مجھے پا کر یوں خوش تھا جیسے میں اس کی پہلی محبت ہوں یا کوئی نو عمر لڑکی ہوں۔ عاصم کی ان باتوں پر میں نے کبھی یقین نہیں کیا تھا، لیکن شادی کے بعد وہ واقعی ایک اچھا شوہر ثابت ہوا۔ لیکن زمانے والے کب کسی کو خوش رہنے دیتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں میرے رشتہ داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ کوئی مجھے بوڑھی گوڑی لا لگام کہتا تو کوئی اور لقب سے نوازتا۔ میں اس سب سے پریشان ہو کر عاصم سے کہتی تو وہ مجھے تسلی دیتا۔ پھر ایک دن وہ گھر آیا، مجھ سے کہنے لگا، لگتا ہے ہمیں یہاں کوئی خوش کبھی نہیں رہنے دے گا، اچھا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے لے کر کہیں اور چلا جاؤں، ہمیں اس دنیا کے تانوں کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ تم ایسا کرو، یہ گھر میرے نام کر دو، میں اسے بیچ دیتا ہوں، تمہارے شوہر کی دکان بھی بیچ کر ہم کسی اور جگہ چلے جائیں گے، وہاں جا کر اپنی زندگی نئے طریقے سے جئیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کی بات پر خوش ہو کر اپنا سب کچھ اپنے شوہر کے حوالے کر دیا۔ میرے زیورات، قیمتی کپڑے اور میرے پاس جو بھی سرمایہ تھا، میں نے سب کچھ عاصم کے حوالے کر دیا اور ہم ایک نئے شہر میں آ گئے اور یہاں آ کر ایک چھوٹا سا مکان خریدا اور 2 کمروں کی جنت بنا کر اس میں رہتے۔ مگر یہاں آ کر بھی میں نے دیکھا کہ عاصم کا رویہ بدل گیا تھا۔ وہ 4 دن گھر نہ آتے۔ میں اس گھر میں خوشیوں کی تلاش میں آئی تھی، مگر عاصم کے رویے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ میں کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی۔ کچھ دن گزرے کہ عاصم نے گھر کھانا بھی چھوڑ دیا۔ وہ گھر آتے میں ان کے سامنے کھانا رکھتی تو وہ چھت پر چلے جاتے۔ میں ان سے پوچھتی کہ آخر کیا بات ہے، مجھ سے ناراض ہیں، میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ مگر وہ گمسم رہتے، گھر آتے تو سو جاتے اور یوں ہماری کوئی بات نہ ہو پاتی۔ ہمارے درمیان فاصلے بڑھنے لگے تھے۔
ایک دن میں گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر اس سے یہ بات کرنے کے لیے کمرے میں گئی ہی تھی کہ دیکھا عاصم الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں وہیں رک گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے ایک مشروب نکالا، ایک گھونٹ بھرا اور واپس الماری میں رکھ کر الماری کو تالا لگا دیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ اب وہ مجھ سے چھپ کر کھانے پینے لگا تھا۔ اس نے شاید زندگی کی ہر چیز مجھ سے الگ کر لی تھی، لیکن میں نے اس بات کا ذکر عاصم سے نہ کیا۔ اس بات نے تو میرے دل کو اس قدر رنجیدہ کر دیا کہ جو بات میں عاصم سے کرنے آئی تھی وہ میرے دل میں ہی رہ گئی۔ 2-3 دن گزرے تھے کہ مجھے محسوس ہونے لگا عاصم وہ شربت نما چیز ہر رات ہی پیتا ہے اور صبح وہ دیر تک سویا رہتا، پھر آنکھ کھلتی تو ہاتھ منہ دھوتے ہی گھر سے نکل پڑتا۔ اب تو عاصم نے گھر میں خرچہ دینا بھی بند کر دیا تھا۔ میں کھانا بھی مشکل سے بناتی، 2 وقت گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ میں اپنے لیے کوئی کام کاج ڈھونڈ لوں۔ عاصم نے مجھے بتا رکھا تھا کہ ان کے حالات پہلے ہی خراب چل رہے ہیں تو ان سے کسی خرچے کی توقع نہ کروں۔ ایک دن میں نے گھر میں کھانا پکایا، مجھے بہت بھوک لگی تھی، لیکن بڑے ہوتے بچوں کے کھانے کے بعد میرے لیے ایک نوالا بھی نہ بچا۔ تھوڑی دیر میں میرے بچے سو گئے، مارے بھوک کے میرے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر شوہر کی الماری کھولی، اس میں سے وہی سفید رنگ شربت نکالا اور تھوڑا سا پینے کے بعد لیٹ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کوئی طاقت کی دوا ہے جسے پینے سے بھوک مر جاتی ہوگی، کیونکہ عاصم بھی کچھ عرصے سے اسی شربت پر گزارا کر رہے تھے اور میں اس بات کی خود گواہ تھی۔ شربت پی کر لیٹے مجھے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ میرے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ درد ختم ہو جائے گا، پانی پی کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر ایسا نہ ہوا۔ پیٹ کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بالآخر میں نے ہسپتال جانے کا سوچا، کیونکہ اپنی جان سے اہم کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہسپتال ہمارے گھر سے 2 منٹ کی دوری پر تھا۔ میں پیدل ہی ہسپتال کے لیے نکل پڑی۔ وہاں پہنچتے پہنچتے میری حالت اور خراب ہو گئی۔ بالآخر مجھے ایڈمٹ کر لیا گیا۔ ڈاکٹرز نے فوراً ہی میرے معدے کو صاف کر دیا۔ مارے کمزوری کے مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ شام تک عاصم کو بھی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ ہسپتال میں مجھے دیکھنے آئے اور پھر مجھے ڈاکٹرز کی اجازت سے گھر لے گئے۔ میں گھر آئی تو عاصم مجھ سے لڑنے لگے کہ مجھے وہ دوا پینے کی کیا ضرورت تھی۔ ڈاکٹر بھی ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ وہ مجھ پر برس رہے تھے کہ میں نے جان بوجھ کر یہ دوا پی لی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ عاصم بھی تو وہ دوا ہر روز پیتا ہے، لیکن اسے کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ اس دن میں نے سوچ لیا کہ میں عاصم سے ایک فاصلہ بنا کر رکھوں گی، لیکن میں جان کر رہوں گی کہ آخر اتنا روپیہ پیسہ میرے شوہر کی جائیداد بکنے کے بعد میں نے عاصم کو دیا تھا، اس کے باوجود بھی ہمارے گھر کے حالات اتنے برے کیوں تھے؟ میں عاصم کا پیچھا کرنے لگی۔ مجھے عاصم کی حرکتیں مشکوک محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دن ان کے گھر سے نکلتے ہی میں نے ان کا پیچھا کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ عاصم ہمارے ہی گھر سے 3-4 گلیاں چھوڑ کر ایک انتہائی خوبصورت اور عالیشان مکان میں داخل ہوئے۔ کیونکہ میں عاصم کے پیچھے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی تو کسی نے مجھے روکا نہیں۔ گھر کیا تھا؟ مانو حویلی تھی، انتہائی خوبصورت اور سجی سجائی، جیسے یہاں کبھی کسی انسان نے قدم بھی نہ رکھا ہو۔ میں اس جگہ کی خوبصورتی کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ میں اس گھر کی ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری نظر عاصم کی تصویروں پر بھی پڑی، جس میں وہ ایک باکسر کی طرح مکہ لہراتے نظر آ رہے تھے۔ تب مجھے جا کر معلوم ہوا کہ میرا شوہر ایک نامی گرامی باکسر تھا اور اس کے ساتھ زندگی میں جو کامیابیاں جڑی تھی، میں نے ان میں سے ایک بھی کامیابی کا سکھ نہیں دیکھا تھا۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے شوہر کی زندگی عیش و عشرت سے بھرپور تھی اور انہوں نے شہر کے پوش علاقے میں ایک شادی کر رکھی تھی جو ایک امیر شخص کی اکلوتی بیٹی تھی، اور میرے شوہر کا سسر کسی باکسنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ عاصم نے خود کو نوجوان اور کنوارا ظاہر کیا تھا، تب بھی اس آدمی نے میرے شوہر کی ذہانت اور ان کی قابلیت بہادری سے متاثر ہو کر ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ نہ جانے یہ سب کھیل کب اور کیسے کھیلا گیا، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں اپنی شوہر کی بے وفائی پر حیران رہ گئی۔ یہ ساری حقیقت جانتے ہی میں وہاں سے پلٹ آئی اور اپنے گھر آ کر سب کچھ جانتے پہچانتے بھی انجان بن گئی۔ میرے شوہر کی دوریاں بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک آ پہنچی کہ وہ اس گھر سے بالکل کٹ کر رہ گئے، مگر میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا۔ ان سے کہا کہ آپ مجھے بے شک طلاق دے دیں، پر مجھے میرے بچوں کے خرچے سے محروم نہ کریں۔ میری زندگی سے جانے کا یہ راستہ ان کو اتنا بھلا لگا کہ وہ دوبارہ میرے گھر نہیں آئے اور بچوں کا خرچہ مجھے بھجوانے لگے۔ آج
جس دل کے ساتھ میں جی رہی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں، مگر مجھے خدا کی ذات سے کوئی شکوہ نہیں کہ کم از کم اس نے مجھے زمانے کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کیا۔ میرا شوہر بھلے مجھ سے دور رہے مگر مجھے اس کا سہارا تو ہے۔